الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نحمده ونصلي على رسوله نور الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم صدق الله مولانا العظيم. جميع حاضرین مکرم، قابل قدر بزرگوں، محترم اور مکرم رفیقوں اور ساتھیوں، قرآن مجید کے سورۃ النور کی ایک آیت مبارکہ کے ابتدائی چند مبارک کلمات ابھی آپ کے سامنے خصوصی انتہائی اہم بابرکت آج کی منعقد ہونے والی اس مجلس میں پڑھنے اور تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی. جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے امام صاحب سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک انتہائی پاکیزہ بابرکت شخصیت کے حوالے سے مختلف باتیں سنتے رہے. یہاں کی قدیم روایت کے مطابق ہر سال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سید الاولیاء والصالحین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، پھر آپ کی یاد کے حوالے سے خصوصی جلسہ اور مجلس یہاں ہم منعقد کرتے آ رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر بہت بڑا کرم ہے. تو آج کی مجلس اور محفل بھی حضرت امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے اور ان کی نسبت سے منعقد ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں آج کی محفل میں اور مجلس میں کچھ باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد انتہائی سیر حاصل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آئندہ مجلس درس قرآن کے موقع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی اور بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. چند باتیں آج ہم سب لوگ آئندہ منعقد ہونے والی بابرکت مجلس میں جو کچھ ہم کو سننا ہے تو اس کے لیے ذہن بنانے کے لیے، پھر اس مجلس بابرکت کی ذہن سازی کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات جاگزیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات اور مخلوقات کے اندر انسان کو بہت بڑا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار ہزاروں لاکھوں مخلوقات ہیں.
پرندوں کی مخلوق، چرندوں کی مخلوق، حیوانوں کی مخلوق، جانوروں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، آسمانوں کی مخلوق، ستاروں کی مخلوق، دریاؤں کی مخلوق، ہواؤں اور فضاؤں کی مخلوق، درختوں کی مخلوق، بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوقات، جن مخلوقات کو خالق کائنات نے اپنی مرضی اور مشیت سے پیدا فرمایا، مگر ان ساری ہزاروں مخلوقات میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی مخلوق کو دیا گیا تو وہ انسان کی ذات ہے، وہ انسان۔ پھر انسانوں میں پروردگار عالم نے فرق مراتب رکھا، انسان میں بھی رب العالمین نے مرتبے تقسیم فرمائے۔ تو انسانوں میں سب سے بڑا درجہ کسی کو عطا کیا گیا تو وہ مومنین کو عطا کیا گیا، جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے انسان۔ پھر مومنین میں اللہ رب العزت نے بڑا درجہ اولیاء اور صالحین کو عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے اگر آگے بڑھیں، ہوتے 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 پروردگار عالم نے ایک درجہ رکھا جس کو صحابہ کا درجہ کہا جاتا ہے۔ مومنین میں، اولیاء میں، صالحین میں اونچی ترقیاں جب ہوتی ہیں تو ترقی جا کے نبیوں اور رسولوں سے کم والے درجے پہ جب رک جاتی ہے، اس سے اوپر نبی اور رسول کا درجہ ہے، تو نبی اور رسول کے درجے سے بالکل تھوڑا کم درجہ جس طبقے کا ہوتا ہے، اس طبقے کو طبقہ صحابہ کہا جاتا ہے۔ وہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ ان کے درجے کی حد اور سرحد تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی پہنچنے کا تصور کر سکتا ہے، کیونکہ درجہ خود بڑا بے نظیر، بے مثال۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا درجہ اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کافروں سے ہونے لگے گا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ مسلط ہوگی، جنگ قائم ہوگی، جہاد کا وقت آئے گا، تو ادھر سے کفار اور ادھر سے مسلمان جنگ کے میدان میں جمع ہوں گے۔ جمع ہونے کے بعد اب کافروں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہونا ہوگا، تو اتنے میں مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کی آواز آئے گی، کوئی کہے گا اور پکارے گا اور پوچھے گا، سوال کرے گا کہ اے لشکر اسلام، اے مسلمانوں، کافروں سے لڑنے کا حوصلہ اور جذبہ لے کر میدان جنگ میں اترنے والوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری اپنی صف میں، تمہارے اپنے لوگوں میں، تمہارے اپنے لشکر میں کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو؟ کیا کوئی تم میں سے کوئی فرد ایسا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہا، ان کی صحبت پھر ان کی رفاقت کی برکت حاصل کیا؟ تو مسلمانوں کے لشکر میں سے آواز آئے گی، ہاں ہم میں ایک شخص ہے جو ہمارے نبی کے صحابی ہیں، جنہوں نے ہمارے نبی کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، پھر ہمارے نبی کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے، تو ایسی شخصیت ہمارے صف کے اندر، ہمارے لشکر میں جلوگر ہے۔ اتنا جب کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول کے صحابی لشکر اسلام میں موجود ہیں، ایک صحابی، تو پھر ندا آئے گی، مبارک ہو تمہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک صحابی کے قدموں کی برکت سے لشکر اسلام کو کامیابی اور فتح عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کی وجود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لشکر کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ کتنی بابرکت وہ ذات ہوگی جس کو صحابی کہا جاتا ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، ان کے وجود مسعود سے
لشکر اسلام کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ پھر آقا دو جہاں نے فرمایا، بخاری میں آتا ہے، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا، صحابہ کا درجہ دے، یا عام صحابہ کی بھی بات ہو رہی ہے، ہر صحابی کی بات، کوئی بھی صحابی ہو، پھر صحابہ کے درمیان میں بھی کئی درجے، کسی بھی درجے کے صحابی کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ اگر کسی لشکر میں موجود ہو، ان کے موجود ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی لشکر کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہوگی، دونوں طرف کے طبقے میدان جنگ میں اکٹھے کھڑا ہوں گے، لڑنا شروع ہوگا، ہونے والا ہوگا، جنگ شروع ہونے والی ہوگی۔ اچانک اسی طریقے سے آواز آئے گی لشکر اسلام میں کہ اے لوگوں، کافروں اور مشرکوں سے مقابلہ کرنے والوں، اے مخالفین اسلام سے لڑنے والوں، پھر اللہ اس کے رسول کی رضا اور محبت کے حصول کے لیے کفر سے ٹکر لینے والوں، پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارے اپنے لشکر کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہے جس نے اللہ کے رسول کو تو نہیں بلکہ اللہ کے رسول کو دیکھنے والے کو دیکھا؟ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنے والے کو اس نے دیکھا ہو، جس نے اس شخصیت کی صحبت اختیار کی ہو جس شخصیت نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی تھی؟ کیا تم میں کوئی ایسے ہیں جو صحابی رسول کو دیکھے؟ صحابی کو دیکھنے والے کوئی ہے؟ صحابی کی صحبت اختیار کرنے والے بھی کوئی ہیں؟ تو آواز آئے گی، ہاں ہم میں تابعی موجود ہیں صحابی کو دیکھنے والے۔ اتنے میں آواز آئے گی میدان جنگ میں کہ مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہستی کی برکت سے تم کو کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ صحابی کو دیکھنے والا، صحابی کی صحبت میں رکھنے والا، رہنے والا جب لشکر میں موجود ہو، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہو، تو ایسے عالم میں صحابی کا دیدار کرنے والا کوئی شخص بھی موجود ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت صحابی کی صحبت کی برکت سے اتنا اونچا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اس کے وجود کے ذریعے سے لشکر اسلام کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ لشکر اسلام کو کامیابی نصیب ہونا معمولی بات نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کی پائے جانے والی برکت نہیں ہے، کہ چند لوگوں کے درمیان میں پائی جانے والی برکت اور فائدہ نہیں ہے۔ لشکر اسلام کو کامیابی نصیب ہونا گھر کی کامیابی نہیں، جماعت کی کامیابی نہیں، خاندان کی کامیابی نہیں، محلے کی کامیابی نہیں، ملک کی کامیابی نہیں، پورے دین کی کامیابی ہے، پورے اسلام کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، جنت میں جانے کی کامیابی ہے۔ تو اتنی بڑی کامیابی پروردگار عالم صحابی کی برکت سے نصیب فرماتا ہے، اور صحابی کو دیکھنے والی شخصیت کی برکت سے نصیب فرماتا ہے۔ یہ عام صحابہ کا مقام، اتنا بڑا مقام۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تیسرے نمبر پر، سرکار نے فرمایا پھر آگے جا کر پھر مسلمانوں کا اور کافروں کے درمیان میں جنگ ہو، وہ دور نہ صحابہ کا ہوگا نہ تابعین کا ہوگا، وہ دور تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہوگا، وہ صحابہ کو دیکھنے والے لوگوں کا دور نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں جب جنگ قائم ہوگی تو اچانک وہی کیفیت سے لشکر اسلام میں سے آواز آئے گی، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے صحابی کو تو نہیں دیکھا ہے مگر صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا ہے، صحابی کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی شخصیت بھی ہے؟ تو اچانک آواز آئے گی کہ ہاں ایسی شخصیت ہے تبع تابعی، جس نے تابعی کو دیکھا، جس تابعی نے صحابی کو دیکھا۔ تو جیسے ہی آواز آئے گی، یہ کہا جائے گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کو خوشخبری اور مژدہ اور بشارت سنائی جائے گی، مبارک ہو کہ صحابی کو دیکھنے والا نہیں بلکہ صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والے کی برکت سے اس لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ جو برکت ہے صحبت کی، صحابی کو پہلے ملی، تابعی کو صحابی سے ملی،
تب تابعی کو تابعی سے ملی. یہ برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ہے. یہ برکت صحابہ کرام نے ڈائریکٹ حاصل کی ہے بلا واسطہ، پھر حاصل کر کے تابعین کو عطا فرمائی، پھر تابعین نے تبع تابعین کو عطا فرمائی. یہی سلسلہ آگے چلتا رہا. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ کا مقام اتنا بڑا کر دیا ہے اسی زرزمین پر انسانوں کے طبقے کے اندر ہی کہ اس درجے اور مرتبے کو پہنچنے کا کوئی بھی شخص تصور نہیں کر سکتا. وہ صحابہ ہے تو یہ عام صحابہ کی بات ہے. پھر صحابہ میں سے مختلف طبقے اللہ رب العزت نے بنائے، مختلف طبقے ہیں. ان طبقوں کے اندر جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کا طبقہ الگ، پھر عشرہ مبشرہ کا طبقہ الگ. ان سارے فضیلت والے طبقوں کے اندر صحابہ کی جماعت میں سب سے بڑا طبقہ اور اگر کسی کو حاصل ہوا تو وہ 4 صحابہ کو حاصل ہوا، 4 خلفاء راشدین کو حاصل ہوا. ان کا درجہ سارے صحابہ میں سب سے بڑا ہے. پہلے تو پوری کائنات کے انسانوں، مومنوں، ولیوں، صالحین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، سب میں سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہوا. پھر صحابہ میں بھی سب سے بڑا درجہ 4 صحابہ کو عطا کیا گیا. 4 صحابہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ 4 صحابہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے درجے اور فضیلت والے. پھر ان 4 میں بھی سب سے بڑا درجہ اگر کسی شخصیت کو عطا ہوا، سب سے بڑی فضیلت عطا ہوئی، تو اس فضیلت رکھنے والی شخصیت کا نام امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، سید الصادقین، امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات. ان کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا. ان سے اوپر صرف نبی کا درجہ ہے، پھر ان کے نیچے سارے درجے ہیں. ان سے اوپر رہنے والے درجے کو رسول اور نبی کا درجہ کہا جاتا ہے. اتنا بڑا درجہ اگر کسی کو کائنات ارضی اور سماوی میں اللہ نے عطا فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. اتنا بڑا درجہ. تو اللہ رب العزت اسی درجے کی بات سورۃ النور کے ان مبارک کلمات میں بیان فرما رہا ہے جو میں بھی ابتدا میں تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، کہ اے میرے نبی کے غلاموں اور صحابیوں، تم میں سے فضیلت والا قسم نہ کھائے. تم میں سے جو فضیلت والا ہے، خطاب کس سے ہے؟ فضیلت والوں سے، مرتبے والوں سے. وہ مرتبے والے کون ہیں؟ ولی نہیں ہیں، وہ مرتبے والے غوث نہیں ہیں، وہ مرتبے والے خطب بھی نہیں ہیں، وہ مرتبے والے صالحین اور ابدال اور محدث و مفسر ہی نہیں ہیں. وہ مرتبے والے صحابہ ہیں جن کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. ان صحابہ کی جماعت سے اللہ رب العزت خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم میں سے اے میرے نبی کے صحابیوں ایک فضیلت والا ہے. تم فضیلت والوں میں سے ایک فضیلت والا ہے، تم درجے والوں میں سے ایک درجے والا ہے، تم مرتبے والوں میں سے ایک مرتبے والا ہے، تم شان والوں میں سے ایک شان والا ہے. اس شان والے کا نام ابو بکر ہے. تو فضیلت اور درجے اور شان والوں میں سب سے بڑا درجہ پروردگار عالم نے اپنی عطا سے، بخشش سے، فضل سے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوا بھئی اللہ کی توفیق ہوئی تو آئندہ مجلس درس میں احادیث اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن ہلکا سا پردہ آج ہمارے سامنے سے اٹھ جائے. حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت یہ ہے، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا. ہم سیدھے یہاں سے نجف اشرف چلیں گے جہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آرام فرما رہے. حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوں
تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو خلفائے راشدین میں ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں، حضرت مولا علی بہت بڑا مرتبہ ہے، تو یہ مرتبے والے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، حضرت علی فرماتے ہیں جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں اور صحابیوں، تم میں سے ایک فضیلت والا ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس فضیلت والے سے مراد حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ پھر حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ ان کو فضیلت جو یہاں بیان کی گئی، تم میں سے ایک فضیلت والا وہ ابو بکر ہے، اس فضیلت سے مراد کون سی فضیلت؟ کون سی فضیلت؟ حضرت ابو بکر کے پاس فضیلت علم کی بھی ہے، تقوی کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے، محبت کی بھی ہے، خشیت کی بھی ہے، اللہ کے خوف کی بھی ہے، پھر رسول کی رفاقت اور صحبت کی بھی ہے۔ یہاں کون سی فضیلت کی بات اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے؟ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں سورہ نور کی اس آیت کے اس جملے میں بیان کر رہا ہے، وہ فضیلت سے مراد اللہ کی رضا کی فضیلت، اللہ کی خوشنودی کی فضیلت۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں فضیلت والا کہہ کر صدیق اکبر کے بارے میں جو بیان فرمایا، اس سے مراد ہے یہ فضیلت والا ابو بکر دراصل میری رضا والا ہے، میری خوشی والا ہے، میں ابو بکر سے خوش ہوں، میں ابو بکر سے راضی ہوں، یہ اس کو میری رضا ملی ہے، پھر مجھ سے یہ بھی خوش ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر فرمایا اسی رضا کے لیے، دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، صالحین ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی خوشی چاہتے ہیں۔ ہر ولی کو دیکھیں عبادت پہ عبادت کرتے نظر آئیں گے، ہر ولی کو دیکھیں تو روزے پہ روزہ رکھتے نظر آئیں گے، ہر ولی کو دیکھیں تو اللہ کو مناتے نظر آئیں گے، ہر ولی اور صالح کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ولی کو یہ اعزاز ملتا ہے، اور ولی اسی وقت ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ رکھے، وہ اللہ کی رضا کی جستجو میں رہے۔ لیکن صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ ہر ولی، ہر صحابی وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مگر صدیق اس مرتبے والی شخصیت کا نام ہے کہ جن کی رضا خود اللہ چاہتا ہے۔ بھئی اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے سورہ واللیل میں 30ویں پارے میں اللہ رب العزت آخری بات اس پہ ختم کرتا ہے کہ میرا ابو بکر، میرا یہ خاص چہیتا بندہ، یہ اتنا بڑا چہیتا بندہ ہے، اس کا مقام میرے نزدیک اتنا اونچا ہے کہ ان قریب یہ میرا ابو بکر مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر سے راضی ہو جاؤں گا، یقیناً اللہ راضی ہے، مگر اللہ رب العزت نے ایک پیرائے کلام بدل کر فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، میرا جلوہ ہوگا، میں فیصلے کے لیے قیامت کے میدان میں ظاہر ہوں گا، ایسے وقت میں ہر ایک میری رضا اور خوشی کا طلبگار ہوگا، لیکن میں رب ہو کر صدیق اکبر کی خوشی کا طلبگار، میں اس کی رضا چاہوں گا، ان قریب یہ ابو بکر مجھ سے راضی ہو جائے گا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں اس سے پہلے سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے، مگر رضا کا اظہار میدان قیامت میں ہوگا۔ یہ جملہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ مجھ سے ابو بکر راضی ہوگا، یہ جملہ اگر کسی کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں تو وہ صرف سرکار مدینہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ سورہ واللیل کے بعد سورہ والضحیٰ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے میرے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا قیامت کے دن کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی رضا چاہا سورہ والضحیٰ میں، اس کے بعد اگر کسی کی رضا چاہا تو حضرت صدیق اکبر کی،
उधर महबूब की रजा चाहा, इधर महबूब के महबूब की रजा चाहा, फिर इन दोनों को इतना ज्यादा मिला के रखा। गार की तन्हाई का वक्त है, गारे सौर में हिजरत के मौके पर हमारे नबी जब हिजरत फरमा रहे हैं मदीने को मक्का छोड़कर, तो ऐसे आलम में भी अगर किसी को मिला के अपने महबूब के साथ हिजरत में रखा तो उस हस्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू बकर है। गार की तन्हाइयों में भी आप, गार की तन्हाइयों में भी आप, हिजरत के सफर में भी आप, मक्के की वादियों में भी आप, इस्लाम की कबूलियत में भी आप, मदीना पहुंचने में भी आप साथ, फिर अपने आका की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत भी आप। फिर इसी तरीके से देखा जाए तो आज मज़ार में भी आप, मज़ार अक़दस में भी आप साथ। फिर सरकार ने एक हदीस में यह बयान फरमाया कि क़ियामत जब कायम होगी, जब कब्रों से उठने का वक्त आएगा, तो उस वक्त सबसे पहले कब्र अनवर से मैं ज़ाहिर हो जाऊंगा। मेरे बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर कब्र से ज़ाहिर होगा तो वो मेरा अबू बकर होगा। परवरदिगार आलम ने इतना मिला दिया अपने महबूब के साथ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ा में भी मिला दिया, मोहब्बत में भी मिला दिया, उल्फत में भी मिला दिया, सफ़र में भी मिला दिया, हज़र में भी मिला दिया, खिलाफत में भी मिला दिया। सरकार के बाद अगर डायरेक्ट बिला वास्ता हुजूर की नियाबत और खिलाफत किसी को मिली है, हजरत सिद्दीक़ अकबर। इमामत में भी मिला दिया, इमामत में भी मिला दिया। सरकार के बीमार होने के बाद मरज की हालत में जब सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर शिद्दत मरज का गलबा हुआ, उस वक्त अगर पूरे सहाबा की जमात में किसी को मुसल्ले पर, अपने मुसल्ले पर खड़ा करके इमामत करने के लिए एजाज बख्शा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो सिद्दीक़ अकबर की बेटी और साहिबजादी है, हजरत सिद्दीक़ अकबर उम्मुल मोमिनीन के वालिद हैं, वो अर्ज़ करती है बारगाह रिसालत में कि या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान आपकी मुसल्ले पे खड़े रहकर इमामत करने के लिए इस्तिताअत नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी दिल के अंदर नरमी बहुत है, जब आपके मुसल्ले पे खड़े रहेंगे तो बेकाबू हो जाएंगे, रिक़्क़त क़ल्ब की वजह से आहो बुका करेंगे। भाई इमामत के फ़राइज़ बखूबी हो सकता है कि अंजाम न दे, या आपके तसव्वुर और आपकी मोहब्बत और आपकी याद में मैं चाहती हूँ कि किसी और को हुक्म दिया जाए। इतना अर्ज करने के बावजूद, बार बार अर्ज करने के बावजूद सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, बस अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की इमामत करें। रोकने के बावजूद सरकार ने इंतखाब फरमाया सिद्दीक़ अकबर का। हुजूर जानते थे कि सिद्दीक़ के अंदर कमाल क्या है, भाई अल्लाह जानता है कि सिद्दीक़ के अंदर कौन सा जौहर रखा हुआ है। सरकार ने अपनी निगाहों से सिद्दीक़ को किस मर्तबे पर फायज फरमाया है, किस फजीलत से हमकिनार किया है। सिद्दीक़ का मकाम सरकार के बाद सबसे बड़े दर्जे वाला है। तो इमामत में जब आपको आगे बढ़ाया गया तो आप बताएं कि खिलाफत में आप आगे कैसे नहीं हो सकते। इमामत सबसे बड़ा एजाज है, भाई उसी को इमाम बनाया जाता है जो इल्म में आगे हो, तक़वे में आगे हो, तहारत में आगे हो, दिल की सफाई में आगे हो, फ़ख्र व ग़िना में आगे हो, अल्लाह की मोहब्बत में आगे हो, फिर अल्लाह की खशियत में आगे हो। सरकार ने अपनी ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सिद्दीक़ अकबर को अपने मुसल्ले पे खड़ा करके सारे फजीलत वालों की इमामत करवा कर बता दिया कि सारी रूए ज़मीन पर अगर मेरे बाद कोई सबसे ज्यादा इल्म वाला है तो मेरा अबू बकर है, मेरे बाद अगर कोई सबसे बड़ा सखी है तो अबू बकर है, अगर मेरे बाद सबसे बड़ा मुत्तकी है तो अबू बकर है, अगर मेरे बाद सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ करने वाला है तो मेरा अबू बकर है, अगर मेरे बाद सबसे बड़ी इज्जत वाला कोई है तो मेरा अबू बकर है, अगर मेरे बाद
سب سے زیادہ اللہ کی محبت رکھنے والا کوئی ہے تو میرا ابو بکر ہے، اور میرے بعد سب سے زیادہ اللہ کی قربت اور چاہت اور رضا رکھنے والا کوئی ہے تو میرا ابو بکر ہے۔ امامت کے لیے آگے بڑھانا عملی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ ہر کمال صدیق اکبر کو عطا فرمایا گیا، صدیق اکبر کو عطا فرمایا گیا۔ اسی لیے حضرت مولا علی نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ من یکون افضل من اثنین فاللہ ثالثہما۔ حضرت علی نے فرمایا کھلے طور پر سب لوگوں کے سامنے، ذرا سوچو تو صحیح، ان دونوں سے زیادہ فضیلت والا کون ہو سکتا ہے جن دونوں میں تیسرا خدا ہے۔ غار ثور کے موقع پر، ہجرت کے موقع پر جب سرکار سفر ہجرت کرتے ہوئے غار ثور میں تشریف لے گئے، ساتھ میں صدیق اکبر کو رکھے تھے، حضرت علی کو بستر مبارک پہ سلا دیا تھا، مکے میں سلا دیے۔ 100 کافر سرکار کے حجرہ پاک کی طرف مسلح حالت میں ہتھیار لے کر وہ بالکل احاطہ کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ 100 لوگ جان کے دشمن تھے، حضرت علی کو بستر مبارک پر سلایا، لیکن ساتھ میں اگر کسی کو رکھا تو صدیق اکبر کو رکھا۔ پھر آقا نے یہ بھی فرمایا کہ کافر آپ کے دولت خانے کے اطراف جان کے دشمن بن کر گھیرا ڈال کے کھڑے بھی ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں تلواریں چمک رہی ہیں۔ جہاں کہیں محمد عربی باہر تشریف لائیں، جب بھی تشریف لائیں، ہر طرف سے ہر قبیلے والا اپنی تلوار چلا کر معاذ اللہ حضور کو شہید کر دے، تاکہ ہر قبیلے والا اس شہادت کے اندر حصے داری داخل کرے، اور اتنے قبائل والے مل کر شہید کرنے کی وجہ سے قریش کا قبیلہ محمد عربی کی شہادت کے بعد ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکے، کیونکہ ہر قبیلے کی چاہت تھی کہ ہم شہید کر دیں، سب مل کے شہید کیے ہیں۔ تو لہذا یہ پروگرام بنا کر دارالندوہ میں جب احاطہ کیا گیا، گھیراؤ ڈالا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے میرے محبوب، اپنے ہاتھ میں دستے مبارک میں کنکریاں اٹھاؤ اور کنکریاں لے کر ایک طرف پھینک دو۔ تو کنکریاں اٹھا کر سرکار نے جب پھینکا تو آپ کے دستے مبارک کے معجزے کی شان کی برکت سے سارے کافروں کی آنکھوں میں کنکریاں پہنچ گئی، وہ آنکھ رگڑتے رہے۔ سرکار دو عالم انتہائی آسانی سہولت کے ساتھ ان کے احاطہ کیے ہوئے طبقے کے درمیان سے تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے تو اپنے در اقدس سے، جس در اقدس کے اطراف میں کافروں نے اس طرح رات بھر بسیرا کیا ہوا ہے، کافر جان کے دشمن بن کر احاطہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے آقائے دو جہاں اگر کسی کے گھر پہ تشریف لے گئے تو وہ صدیق اکبر کا گھر۔ جب صدیق اکبر کے گھر پر تشریف لے گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر چلو، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر چہرے مصطفیٰ کو تکنے لگے اور دیکھنے لگے، بھئی نگاہوں سے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ اعزاز کس کو نصیب ہوگا کہ آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں کون رہے گا؟ سرکار دو عالم نے ان کے چہرے اور آنکھوں کی اداؤں کو دیکھ کر ان کے سامنے برملا اعلان کیا، اے ابو بکر، سفر ہجرت کا حکم جہاں ہوا ہے وہیں پر عرش والے نے یہ بھی کہا ہے کہ اس عظیم سفر میں ابو بکر کو ساتھ رکھا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رونے لگے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کرنے لگے کہ ایسے نازک موقع پر، پیارے موقع پر اللہ نے اپنی رضا اور مرضی سے اپنے محبوب کا ساتھی کسی کو بنایا تو مجھے بنایا۔ حضرت صدیق اکبر سرکار کے ساتھ غار ثور تشریف لے گئے۔ پہلے عجیب انداز اور عجیب انداز اور حرکات حضرت صدیق اکبر کی محبت اور الفت اور شدت عشق سے ظاہر ہو رہے تھے۔ روایت میں آتا ہے حضرت صدیق اکبر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سفر ہجرت شروع ہونے والا ہے، اپنے گھر میں حضور تشریف فرمائے،
تو حضرت صدیق اکبر نے اونٹنی پیش فرمائی، اونٹنی پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ یہ اونٹنی ہے، اس کو میں اسی لمحے کے لیے خریدا ہے، سفر ہجرت اس اونٹنی پر ہوگا۔ اس اونٹنی کا نام بتایا گیا کہ وہ اونٹنی کا نام ہے قصوا۔ قصوا دوسری اونٹنی تھی، وہ اونٹنی حضرت صدیق اکبر نے اپنے لیے خریدا تھا۔ دو اونٹنیوں پر سرکار پاک اور صدیق اکبر دونوں سوار ہو کر سفر ہجرت کا آغاز کرے۔ وہ جو دوسری اونٹنی تھی اس کا نام یہ بھی بتایا گیا کہ عصبہ۔ اس کے سلسلے میں عرفاء اور علماء اور محققین نے بتایا کہ عصبہ وہی اونٹنی ہے جس اونٹنی پر میدان قیامت میں حضرت سیدۃ العالمین سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گی تو ان کے سامنے سواری کے لیے یہ اونٹنی پیش کی جائے گی اور اسی پہ تشریف فرما ہو کر میدان محشر میں تشریف لائیں گی۔ تو اونٹنیاں منتخب ہو چکی تھی، یہ حضرت صدیق اکبر کا عشق تھا، یہ اونٹنیوں کا بھی انتخاب کر لی۔ ان کو معلوم تھا کہ سفر ہجرت کا اعلان ہونے والا ہے، سفر ہجرت کا حکم ہونے والا ہے۔ وہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر پڑھ لیا کرتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو اونٹنیوں کا انتخاب بھی ہوا۔ پھر اس کے بعد جب سفر شروع ہوا تو آگے بڑھنے کے بعد اونٹنیوں کی جہاں حد ختم ہوئی وہاں سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنے محبوب دو جہاں سرکار مدینہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کہ حضور کے پائے اقدس میں کوئی کنکر نہ لگ سکے، کسی پتھر کا خروچا نہ آ سکے۔ اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی بلندیوں میں جانے لگے، چڑھنے لگے۔ حضور کے نبوت کے بوجھ کو آپ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ جب اٹھایا تو جانے کا جب آیا وقت، جا رہے تھے پیدل، تو آپ کے بارے میں آیا کہ آپ ایک ایک قدم ڈالتے جاتے پلٹ کے اپنے پنجے کو پھرا دیا کرتے تھے۔ پیر کا جو پنجہ ہوتا ہے تو آگے بڑھنے کے وقت جو انگلیاں سامنے اور ایڑی اور تلوا پیچھے ہوتا ہے، تو جیسے ہی یہ ایک پنجہ آگے بڑھنے کا زمین کے اوپر اس کا عکس جب قائم ہوتا ہے، پلٹ کے اس کا عکس بدل دیتے تھے، پنجے کو پھرا کے عکس بدل دے کے آگے بڑھتے تھے، تاکہ کافروں اور مشرکوں دشمنوں کو یہ احساس نہ ہو سکے کہ ادھر انسانوں کا گزر ہوا ہے۔ یہ سب حضرت صدیق اکبر اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ صرف سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے کر رہے تھے۔ اتنی زیادہ جانثاری، اتنی زیادہ الفت اور دیوانگی کہ آپ کی شخصیت کو دیکھ کر کافر، روایت میں آیا کافر، اگر کسی صحابی کے بارے میں، سرکار کے کسی غلام کے بارے میں مجنون کا لفظ اگر استعمال کیے ہیں تو وہ صرف حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کافر برملا کہتے تھے کہ یہ ابو بکر یہ محمد کا صحابی نہیں، محمد کا غلام نہیں، محمد کا دیوانہ ہے۔ کافر بھی گواہی دیتے تھے کہ حضور کے دیوانے ہیں۔ تو آپ کے اندر دیوانگی قائم ہو چکی تھی، وہ دیوانگی کسی صحابی میں نہیں آ سکی۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فضیلت، یہ ایک فضیلت بھی آپ کے اندر رکھا کہ آپ کو دیوانگی نصیب ہو گئی، کہ لوگ دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے۔ یہ فضیلت کسی کو بھی نہیں مل سکی۔ تو اب بحمدہ تعالی ہر سال کی طرح حضرت صدیق اکبر کا مبارک تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید احادیث، قرآن کی آیتیں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں آئندہ مجلس درس میں بیان کی جائیں گی، کیونکہ آنے والا جو جمعرات ہے وہ 22 جمادی الثانی ہے، تو اس دن حضرت صدیق اکبر کے وصال کا دن ہے۔ تو چونکہ جمعرات بالکل اس کے بعد فوری بالجمعہ ہے، تو اسی لیے آج حضرت صدیق اکبر کے مبارک تذکرے کا ایک مقدمہ ہمارے سامنے آیا، گفتگو کا آغاز ہوا ہے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی پروردگار عالم کی توفیق سے آئندہ انشاءاللہ اس تذکرے کا اختتام ہوگا، تو آپ حضرات آئندہ مجلس درس میں انشاءاللہ ضرور شرکت فرمائیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور قربت، پھر ان کی الفت میں اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صدیق اکبر کا دیوانہ بنائے، پھر ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ان کے کردار کے صحیح سچے حامل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا ان البلاغ۔